الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کلاس میں آج ہمارا چوتھا سیشن ہوگا انشاءاللہ، اور موضوع ہے حروف قلقلہ۔ بنیادی طور پہ ہم پچھلے 2 نشستوں سے ساکن حرف کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ جب ہم نے حروف مدہ پڑھے تو دراصل اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ یا ساکن کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی ساکن حرف پڑھا نہیں جا سکتا جب تک اس سے پہلے والے متحرک حرف کی مدد نہ لی جائے، کیونکہ پڑھنے کے لیے حرکت ضروری ہے۔ اب اس پہ حرکت ہے نہیں، سکون ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں؟ تو پیچھے دیکھیں گے کہ پچھلے والا حرف جو ہے اس کی حرکت کیا ہے، اس کے مطابق اسے پڑھا جائے گا۔ جیسے حمزہ زیر یا ای، اس کو ہم نے لمبا کیا تو یہ حرف مدہ پڑھا گیا، اور جب حمزہ پہ زبر آئی تو پھر ہم نے ای پڑھا، اب یہ لمبا نہیں ہوا، حالانکہ یا ساکن ہی پڑھا ہے۔ تو یا ساکن کو پڑھنے کے 2 طریقے ہو گئے، اس کو ہم نے مد کہہ دیا، اس کو لین کہہ دیا۔ اسی طرح سے ہم نے جب واو کو پڑھا، الف پیش واو یہ ساکن تھا تو پیش کے ساتھ ہم نے او پڑھا، آواز لمبی ہو گئی۔ لیکن جب اسی حمزہ کو زبر کے ساتھ ہم ملاتے ہیں واو کے ساتھ تو حمزہ زبر وا او، تو یہ حمزہ کی جگہ با تا سا سارے 28 کے 28 حروف آ سکتے ہیں، او بو تو سو جو، جبکہ او بو تو سو وہ لمبی آواز ہوگی۔ تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں نا، واو ہم پڑھ رہے ہیں ساکن، تو پہلے آنے والی حرکت کے حساب سے اس کی آواز بدل گئی۔ ہاں البتہ دونوں صورتوں میں اگر میں نے بتایا تھا کہ اگر اس کے بعد سبب مد آ جائے، جو کہ 2 ہیں، اسباب مدہ 2 ہیں، حمزہ اور سکون والا حرف، ان کے بعد کوئی سکون والا حرف آ جائے یا حمزہ آ جائے تو پھر لین اور مدہ دونوں برابر ہی پڑے جاتے ہیں۔ لیکن اگر سبب مد نہ ہو تو یوں سمجھیں کہ حرف مدہ کو لمبا کرنا ہے اور لین کو نارمل پڑھنا ہے، اور 2 آوازیں یہ اور حرف مدہ کی 3 آوازیں، یہ 5 آوازیں ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ 5 حروف جو کہ قلقلہ والے حروف کہلاتے ہیں، اگر یہ ساکن آ جائیں تو ان کے پڑھنے کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ساکن ہوں تو ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والا حرف جو متحرک ہوگا اس پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، میٹر نہیں کرتا، کچھ بھی ہو، تو یہ قلقلہ کی آواز دیں گے ساکن ہونے کی وجہ سے، جس کو انگریزی میں ایکو ساؤنڈ کہتے ہیں۔ تو ہم اگر پریکٹس کرنا چاہیں تو یہ اس کا مخرج بھی دیکھنا پڑے گا۔ قاف کا مخرج ہے بالکل گلے کے ساتھ ہی نرم تالو، تو وہاں سے یہ قاف پر پڑا جاتا ہے دوسرے کاف کے مقابلے میں۔ تو حمزہ اگر اس کے ساتھ لگائیں تو یہ ہو گیا اق۔ کیا ہوا؟ اق۔ جب تک اق نہ کہیں تو یہ قلقلہ نہیں ادا ہوا، اس میں اق میں قلقلہ ہے۔ اسی طرح سے اط، اط یہ بھی اس طرح پڑھنا ہے، اور اب، اب، ٹھیک ہے۔ اچھا زیادہ زور سے اگر پڑھیں گے تو پھر شد بن جائے گی۔ ہاں اگر زور زیادہ کر رہی ہے، شدت آ گئی اس میں، اب تو یہ پھر شد پڑی گئی، شد نہیں پڑھنی۔ اب، اب، اب ایکو ساؤنڈ بھی ہو اور اس میں شدت بھی نہ ہو۔ اج اور اد۔ اچھا اب یہ تو ہم نے قاعدہ سمجھ لیا کہ اس سے پہلے والا متحرک حرف چاہے اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ ساکن ہونا ضروری ہے۔ یہ ساکن ہوگا تو قلقلہ ہوگا، اگر متحرک ہوگا تو یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اب اس کی جب اپلیکیشن ہم دیکھیں گے قرآن پڑھتے ہوئے، اس میں سورہ عادیات میں سے میں نے کچھ آپ کے سامنے لکھی ہیں، پہلی 4 آیات ہیں، تو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحن، 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 فالموریات قدحن، قدحن، فالمغیرات صبحن، فأثرن به نقعا، نقع یہ قلقلہ ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، کنود۔ اب یہ میں نے چوتھی آیت خاص طور پہ اس لیے لکھی ہے کہ آپ دیکھیں دال ساکن تو نہیں ہے، لیکن ہم نے وہاں وقف کی وجہ سے اس کی دونوں پیشیں گرا دی ہیں، تو اب یہ ساکن ہو گیا۔
تو اس پہ پھر قانون وہی کلکلے والا ہی لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو اسی طرح دوبالا رکھے، سیکھنے کے عمل میں ہمارے لیے آسانی فرمائی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔